دعا ہے پروردگار عالم آپ کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ برادران کی جتنے بانیان ہیں، بھائیوں کے دوست اور جتنے حضرات نے اس سزاداری میں دامے دل میں سننے قد میں شرکت کی حصہ ملایا، رب العزت اسے عبادت میں شمار فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آپ تمام حاضرین کے حوالے شریعت ہوئے فرمائے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آپ دوستوں کے سامنے رسول خدا ختمی مرتبہ ان کے ایک چھوٹے سے فرمان کو تلاوت کیا، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جہاں پہ فصاحت و بلاغت آ کر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہم اس فرمان کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ حسن حسین یہ میرے بیٹے دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہو جائے اور چاہے بیٹھ جائے۔ پھر آگے اس کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے جو شروع کر دی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی۔ قامہ کا مطلب ہے قیام کرنا اور قادہ کا مطلب ہے شروع کر دینا۔ اگر ایک نے جنگ کرنی تھی، ایک نے شروع کرنی تھی، تو پھر میں پہلے عرض کر چکا ہوں جہاں فصاحت و بلاغت اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے، اس ہستی کو کہنا چاہیے تھا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، چاہے تو ان میں سے ایک شروع کر لے اور ایک جنگ کر لے۔ دیکھیں نا رسول خدا کی جو شخصیت ہے، آج شہادت رسول کا دن بھی ہے۔ رسول خدا کی جو شخصیت ہے وہ شخصیت حقیقی میں بھی رسول ہے اور شخصیت حقوقی میں بھی رسول ہے۔ اب آپ کہیں گے شخصیت حقیقی کیا ہوتی ہے اور شخصیت حقوقی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہر انسان کی دو شخصیتیں ہوتی ہیں، ایک شخصیت حقیقی ہے، دوسری شخصیت حقوقی ہے۔ شخصیت حقیقی میں ہر انسان ایک انسان ہے، لیکن شخصیت حقوقی وہ شخصیت ہے اس کی کہ جس عہدے پہ وہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پیش نماز ہے، اگر وہ گھر میں ہے تو شخصیت حقیقی ہے، جب مصلی امامت پہ آ گئے یہ ایسے خطیب ایسے امام جماعت، یہ ان کی شخصیت حقوقی ہے۔ مثال یہ مثلا کوئی آپ میں سے دوست بیٹھا ہے، گھر میں ہے شخصیت حقیقی ہے، اگر کوئی جاب کرنے کے لیے چلا گیا، پی او ایف میں جاب ہے یا ٹیچر ہے، وکیل ہے، وہ اس کی شخصیت حقوقی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء شخصیت حقیقی رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ شخصیت حقوقی میں بھی رسول ہوں۔ توجہ رہے، بہت سارے ایسے ہیں جو شخصیت حقوقی میں نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، لیکن مسئلہ ہے شخصیت حقیقی کا، کہ شخصیت حقیقی میں ہمارے رسول ایسے جو شخصیت حقیقی میں بھی رسول ہے اور شخصیت حقوقی میں بھی رسول ہے۔
پتہ ہے میں نے بحث کافی مشکل چھیڑ کی ہے، لیکن مشکل بات اگر یہاں نہیں کی جائے گی تو کہاں کریں گے؟ کوشش کروں گا مزید اس کو میں تشریح میں لے جاتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام شخصیت حقیقی میں کچھ وقت تک صرف نبی رہے، کچھ وقت تک صرف نبی رہے، اور شخصیت حقیقی میں بھی نبی رہے، لیکن رسول کب بنے؟ جب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ امام گھبرانا مت، جب تمہیں خطرہ محسوس ہو کہ اس کو دریا کے حوالے کر دیں۔ ایسے ہیں نا، یعنی خدا کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ہلاک کرنے والی چیز کو بھی حیات کا وسیلہ بنا دے۔ لیکن دریا کیا ہے، سمندر کیا ہے؟ اگر ایک چھوٹے سے بچے کو آپ پانی میں ہینڈ ڈال دیں وہ تو ڈوب جائے گا، کیا بنے گا اس کا؟ لیکن خدا کو ہے کہ جو ہلاک کرنے والی شے کو بھی حیات کے لیے وسیلہ قرار دے دے، وسیلہ بنا دے، یہ ہے خدا کی قدرت۔ توجہ رہے، جو سب سے بڑا دشمن ہے جناب موسیٰ کا، اسی کی گود میں پرورش ہو رہی ہے، یہ خدا کے کام ہے، اسی کی گود میں پلوا رہا ہے، پرورش کروا رہا ہے، یہ خدا کے کام ہے۔ اچھا پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم اس کو تیری طرف لوٹائیں گے بھی صحیح اور پھر رسول بھی بنائیں گے۔ یعنی پہلے رسول نہیں تھے، بعد میں رسول بنایا اللہ نے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم تو ہے لیکن امام کب بنے؟ توجہ ہے، اللہ نے امتحان دیا، آزمایا، جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے اب بن گئے امام۔ اللہ نے فرمایا کہ جعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنایا۔ اب یہ شخصیت حقوقی میں امام بنے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے رسول بھی اور امام بھی۔ رسول کے بارے میں حدیث بھی اور قرآن کی آیت بھی، شخصیت حقیقی میں بھی رسول اور شخصیت حقیقی میں بھی رسول۔ اچھا بات سمجھ آ رہی ہے یار، شخصیت حقیقی تو عام حقیقی زندگی اب گھر میں گزار رہے ہیں، شخصیت حقیقی جو آپ کا عہدہ ہوتا ہے، توجہ رہے، عہدہ آپ کو بچپن سے نہیں ملتا، آپ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کچھ ڈگریاں لیتے ہیں، پھر امتحانات ہوتے ہیں، پھر جا کر آپ کو عہدہ ملتا ہے۔ تو ہمارے نبی کے بارے میں جو حدیث ہے، جو نبی نے خود ارشاد فرمائی کہ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اور اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے بس رسول ہے۔ توجہ رہے، یعنی ہمارے رسول کے بارے میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ صرف شخصیت حقیقی میں رسول نہیں ہے، بلکہ شخصیت حقیقی میں بھی رسول ہے۔ جس طرح رسول شخصیت حقیقی میں رسول ہے، اسی طرح ہمارا ہر امام شخصیت حقیقی میں بھی امام ہے، شخصیت حقیقی میں بھی امام ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت رسول تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت علی بری تھا جب آپ اپنی رسالت کا اعلان کر رہے تھے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ محمد۔ تو وہ ہستی فرما رہی ہے کہ یہ دونوں امام ہیں، اگر
طرف لے کے آنا جاتا ہے. یہ جو پڑھا جاتا ہے نا کہ امام حسن نے سلوک کی اور امام حسین علیہ السلام نے کہا، بالکل غلط ہے. رسول کی حدیث کا غلط مطلب دیا جاتا ہے. رسول کی حدیث کا مطلب ہے دونوں نے سلوک کی اور دونوں نے جنگ کی. دونوں نے کیسے سلوک کی؟ دونوں نے کیسے جنگ کی؟ امام حسن علیہ السلام نے جنگ جمل لڑی، اور جنگ جمل صرف لڑی نہیں، جیتی ہے. جنگ لڑی اور جیتی، جنگ لڑی اور جیتی. جنگ لڑی، سلو یہی ہے کیونکہ امام آپ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے سلو کر دی. جنگ تو آپ سنتے ہیں امام کی، لیکن سلو کب کی؟ 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت. یہ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ 50 سے لے کے 60 تک یہ 10 سال امام حسین علیہ السلام کی سلو پہ گئے ہیں. نہیں، بات میرے خیال میں نہیں سمجھ سکے. جو امام حسن علیہ السلام سلو کر کے گئے تھے، اسی سلو پہ امام حسین علیہ السلام بھی گئے. میرے اسی سلو پہ گئے. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی سلو کی یا نہ کی؟ سلو کی. 10 سال تک امام سلو میں رہے. اچھا، یہ کس کی تائید تھی؟ امام حسن علیہ السلام کی تائید. جو میرا بھائی سلو کر کے دیا ہے وہ سلو صحیح ہے، اور میں بھی اسی سلو پہ قائم ہوں. میں اس کی تائید کر رہا ہوں. میں نے اپنے بھائی کی اس سلو پہ قائم ہوں جب تک کہ کوئی اور فتنہ نہ اٹھے. توجہ ہے. اچھا، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے تائید کی امام حسن علیہ السلام کی، اور جب امام حسین نے جنگ لڑی، کیا امام حسن علیہ السلام بھی تائید کر کے گئے تھے؟ اچھا، آپ کی پریشانی یہ بتا رہی ہے، اصل یہ چیزیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں. امام حسن علیہ السلام بھی تائید کر کے گئے تھے کہ میں جو حسین جنگ لڑیں گے اس کی تائید کر کے جا رہا ہوں. جی ہاں، تائید کر کے گئے تھے. کس انداز میں تائید کی؟ وہ جو آپ مسائل میں سنتے ہیں جناب قاسم کے مسائل میں کہ بازو میں تعویذ تھا. جناب قاسم کے بازو میں تعویذ، وہ تعویذ نہیں تھا، وہ تائید امام حسن علیہ السلام کہ اے حسین، جس طرح تم میرے سلو کی تائید کر رہا ہے، اسی طرح یزید کے مقابلے میں تیری جنگ کی تائید کر رہا ہوں. اور وہ تعویذ جب امام حسین علیہ السلام نے کھولا، واضح لکھا ہوا تھا کہ یہ حسین، یہ میری طرف سے قربانی ہے. یہ قاسم میری طرف سے قربانی ہے، یہ قبول کر دی، اور یہ میری طرف سے آپ پہ قربان ہوگا. یہ امام حسن علیہ السلام کا جو خط ہے، یہ تائید ہے اس بات کی کہ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، میں اس کے ساتھ. یعنی دونوں نے جنگ بھی کی، دونوں نے سلو بھی کی. اگر ایک جنگ کرتے ایک سلو کرتے تو پھر جہاں فساد و بلاغت قربان ہو جاتی ہے، وہ رسول کہہ سکتے تھے کہ یہ دونوں امام ہیں، ان میں سے ایک سلو کر لے اور دوسرا جنگ کر لے. نہیں، رسول نے فرمایا اگر یہ دونوں کھڑے ہو گئے تب بھی امام ہے، دونوں بیٹھ گئے تب بھی امام ہے. یہ دونوں نے جنگ کی اور دونوں نے سلو. اور اس سلو کے پیچھے جو چھپا راز ہے وہ آپ ذرا دیکھیں.
نعرے اور وہ جو ایک روایتی مجلس ہوتی ہے نہیں ہے. ذرا دیکھیں کہ شام کا ماحول کیا تھا. آپ اگر دیکھیں تو علی کی بیٹی جناب ثانیہ زہرا اور امام سجاد علیہ السلام نے کوفہ میں جو خطبے دیے ہیں ان کا موضوع کچھ اور تھا. شام میں جو خطبے دیے ہیں ان کا موضوع کچھ اور تھا. زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کوفہ میں سب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. کوفہ میں رہتے ہیں مولا، یہ مولا کی بیٹیاں کوفہ میں رہ کے گئی ہیں. یہ بچیوں کو، عورتوں کو قرآن پڑھاتی گئی ہیں. مولا کے بیٹے کوفہ میں رہ کے گئے ہیں. بلکہ میں اس حد تک کہہ سکتا ہوں کوفہ میں جو خطبے ہیں وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بادشاہ کی رعایا کو ڈھانٹتا ہے. احساس دلاتا ہے، خیرت دلاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور تم نے کیا کیا. تو کوفہ کے خطبے. جو شام کے خطبے ہیں وہ کچھ اور ہیں. شام کے جو خطبے ہیں وہاں پہ امام نے بھی اور جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، رسالت کا دعوت کیا ہے، اور علی کون تھے. وہ جو رہے کہ کیوں اس بات پہ کیوں زور دیا گیا. مولا علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو شام کے لوگوں میں جب یہ خبر پہنچی تو شام کے لوگ کہتے تھے کہ علی بھی نماز پڑھتے ہیں. محراب مسجد میں جو شہادت ہوئی ہے کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یعنی کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اتنا بڑا پروپیگنڈا، یعنی جو نماز نہ پڑھے مسلمان نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں اس بات کو. یعنی شام میں یہ مشہور کر دیا گیا نعوذ باللہ علی کے اپنے ابی طالب جیسی ہستی کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کی گئی. کون ہے جو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میری مثال اسلام میں ایسے ہے جیسے چکی کے درمیان کیل کی ہوتی. وہ ہے کہ جس طرح کیل کے بغیر چکی نہیں چل سکتی، میرے بغیر یہ اسلام نہیں چل سکتا. میرے بغیر یہ اسلام نہ مکمل ہے. اتنی بڑی ہستی کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کی گئی. شام میں پروپیگنڈے میں لا دی اور اس پروپیگنڈے کی رد کس نے کی؟ امام حسن علیہ السلام. یہ سلو جو ہو رہی تھی یہ امام حسن علیہ السلام کی اس حکمت عملی کا نتیجہ تھا جس میں امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ جن کے بارے میں تم لوگ کہتے تھے نا کہ علی جب نے ابی طالب نماز پڑھتے تھے کہ ان کو محراب مسجد میں شہید کیا گیا، اور میں تمہیں بتاؤں کہ یہ نماز تمہیں سکھلائی کس نے، یہ نماز تمہیں بتائی کس نے ہے، اس نماز کی محافظت کس نے کی ہے، اس اسلام کا محافظ کون ہے. امام نے بتایا. کوئی عام بات نہیں ہے. 1000 مہینہ 80 سال. آپ کو 80 سال انسان کی ایج نہیں جاتی. 60-65 میں انسان اس دنیا کو چھوڑ دیتا. 80 سال تک سب کچھ ختم ہوتا تھا آزاد ہے. 80 سال تک جمعے کے خطبوں میں منبر سے، کتابوں میں اور جہاں ہو سکتا تھا پروپیگنڈا یہ کروایا گیا
اور اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ سوچ رہے ہیں کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام، جن نے صلح کے ذریعے بغیر تلوار اٹھائے دشمن پہ ایسی کالی ضرب لگائی کہ آج بھی لوگ یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ ہاں وہ غلطی پہ تھا۔ کون حاکم شام؟ وہ غلطی پہ تھا۔ میرے دوستو، یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں نا، علی اور فلاں بھائی بھائی، یہ اکثر آپ نے دیکھا ہے بورڈز لکھے ہوئے اور چوکوں پہ لکھا ہوا، تو اس نعرے کی رد کر کے گا رہے ہیں خود امام حسن علیہ السلام۔ امام وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بعد علی کو گالیاں نہیں دو گے، یعنی پہلے گالیاں دیتے تھے، تو مجھے اتنا بتاؤ دوستوں کہ بھائی بھی بھائی کو گالی دیتا ہے؟ یہ امام نے بات پیش کی۔ اور آؤ ذرا دیکھو کہ پھر جتنا امام حسن علیہ السلام کو خود اپنی میں تکلیفیں پہنچے، یہ جو ماننے والے، یہ جو چاہنے والے، اور ان کی بھی امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیعہ کہلاتے ہیں کہ تین قسمیں، جی تین قسمیں، کون کون سی؟ پہلی قسم جو ہمارے نام سے منسلک ہو کر نام کماتے ہیں، ہم جیسے لوگ، یہ خطیب، ہم لوگ بھی مولا کے بڑے خطیب ہیں، یا مثلا بہت سارے لوگ بولتے ہیں زوار، سارے زوار بھی ناراض نہ ہوئیے گا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زواری کر کے آتے ہیں، ان کو زوار نہ کہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، ان کو حاجی نہ کہیں ناراض ہو جائیں گے۔ جب آپ نے سواری حاجی قربت اللہ کیا ہے، ان کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، کوئی آپ کو حاجی سوار کہے نہ کہے، ناراض ہونے کا مطلب نہیں، مقصد نہیں۔ یہ پانچویں امام فرما ہے۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ جو نام کماتا ہے، ہمارے نام کے ساتھ منسلک ہوگا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ہمارے نام کے ذریعے مال کماتا ہے، جی کہیں پہ مدرسہ بنا لے گا، کہیں پہ مسجد بنا لے گا، کہیں پہ امام برگاہ بنا لے گا، کوئی ممبر پہ چڑھ جائے گا، یہاں سے لوگوں کی جیبیں صاف کرے گا، اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن نام کدھر منسلک ہے؟ یہ بھی میں 14 کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں، ہمارے نام کے ذریعے مال کما رہا ہے۔ یہ کیوں ہوتے ہیں جھگڑے فسادات؟ آپ کے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، آپ چلے جائیں کراچی تک، چلے جائیں خیبر سے کراچی تک، امام بارگاہ میں کیوں لڑائے ہوتے ہیں؟ مساجد میں کیوں ایک دوسرے کے ساتھ کاٹتے ہیں؟ مومن زخمی ہو جاتے ہیں، مجالس میں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ کہ ممبر میں کیوں لڑتے ہیں لوگ؟ مفادات ہیں، جب مفادات ٹکراتے ہیں فساد تو پیدا ہوگا، اپنے اپنے مفادات ہیں، اگر ان کی خوشنودی کے لیے ہو پھر اپنے مفادات کو پیچھے رکھا جاتا ہے، مذہب کو مقدم کیا جاتا ہے، تشیعوں کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ دوستو یاد رکھو، یہیں پہ میں سادات سے خصوصاً امام حسن، یہ تیسری قسم یاد رکھیے گا، پھر بتاتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے سارے ہاشمی بچوں کو جمع کیا، ابھی بچنا ہے امام کا، سارے بچوں کو جمع کیا، اور امام نے بچوں سے فرمایا کہ اپنے اس جسم کو علم کا ذات بنا۔ پتہ نہیں بات آپ محفوظ کرتے ہیں ذہن میں، اپنے اس جسم کو ظرف بنا لو علم کے لیے،
کہ جو مولا علی علیہ السلام دنیا کو 3 طلاقیں دے گئے کہ تمہارے بابا تمہارے جد سادات کے جد دنیا کو 3 طلاقیں دے کر چلے جائیں اور پھر اولاد اسی دنیا کے پیچھے بھاگے. جی اولاد کہے بھائی مولا تو 3 طلاقیں دے کے 3 طلاقیں کیوں جس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا. بابا 3 طلاقیں دے کے چلے گئے اور اولاد پھر اسی کے پیچھے بھاگ گئی. نہیں، امام حسن علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ سخت بنو علم کا تھا، اس لیے کہ یہ حب دنیا یہ تشیعوں کا شیوا نہیں ہے. حب دنیا تشیعوں کا شیوا نہیں. تیسری قسم جو امام نے ارشاد فرمائی، امام محمد باقر علیہ السلام نے شیعوں کی، امام نے فرمایا کہ تیسری قسم جو ہے یہ وہ ہے نہ نام کماتے ہیں نہ ہمارے نام کی دولت کماتے ہیں، بلکہ یہ اپنی جان مال اولاد ہمارے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہمارے مشن کی خاطر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں. کون؟ تیسری قسم امام نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے جد علی بھی اور علی سے لے کر بارے تک سب کہیں گے کہ یہ ہمارا حقیقی ہی ہے. بات سمجھا؟ یہ تیسری قسم ہے جو حقیقی شیعہ علی. یہ میں اکثر دیکھتا ہوں، اکثر آپ مجالس پہ جائیں ایک ٹرسٹ کی ہوگی دوسرا نہیں آئے گا، دوسرے کی ہوگی وہ پہلا نہیں آئے گا. شیعہ علماء کون سا کی ہوگی MWM نہیں آئے گی، MWM کی ہوگی شیعہ علماء کون سا نہیں آئے گی. میں بالکل واضح بات کر رہا ہوں. آپ دیکھتے ہیں نا یہ آج کیا ہے کہ فون کا کیا بات ہے مجلس کا بارہ مانا. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے تو ایک اعلان مجلس کا ہوتا تھا، سب آ جاتے تھے. اور پھر آج کا کھیل بھی ہے کہ یا تو گھر بیٹھ کے نیٹ پہ سن لیں گے، موبائل نکالیں گے، یوٹیوب وغیرہ آج کل سورسز ہیں اس پہ سن لیں گے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے. سب کے عذاب پہ آنا اس کا ایک الگ اجر ہے. میں اتنا کہا کرتا ہوں جہاں پہ ملائکہ آنے کی تمنا کریں، جہاں پر ملائکہ آنے کی خواہش کریں، ملائکہ شرکت کرنے کو فخر سمجھیں مجلس حسین میں، وہاں ہمیں تو پڑھ کر کے جانا چاہیے. میرے دوستوں کسی دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، کسی بانی کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو. اور یہی تو امام نے خطبے کا جو پہلا جملہ تھا یزید کے دربار میں امام سجاد علیہ السلام کا، وہ جو درباری ملا مذمت کا کہا تھا، اہل بیت کی توہین کا کہا تھا، اور بنو امیہ کے فضائل بناوٹی بیان کا کہا تھا، تو امام نے فرمایا تھا اے خطیب تو نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کیا. یعنی امام نے خطیب کی یہ پہلی صفت بیان کی. خطیب کی صفت کیا ہونی چاہیے کہ خدا کو راضی کرے، لوگوں کی ناراضگی نہ دے، لوگوں کی رضا نہ دے. خطیب امام کی نگاہ میں وہ اچھا ہے جو اپنے خالق کو راضی کرتا ہے، جو اپنے رسول کو راضی کرتا ہے، جو 14 کو راضی کرتا ہے. وہ خطیب جو لوگوں کو راضی کرتا ہے امام کی نگاہ میں، وہ حسینی خطیب نہیں ہے. ناراض نہ ہونا، وہ حسینی خطیب نہیں ہے. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں منبر پہ کیا ہو رہا ہے؟
کوئی لوگوں کو راضی کیا جا رہا ہے. داد کس بات پہ ملے گی، نعرہ کس بات پہ لگے گا، فیس زیادہ کس بات پہ ملے گی، کیسے ہے جنہیں یہ حقائق ہے کہ میرا جملہ نہیں ہے، امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اے خطیب تو نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا. یعنی جب لوگوں کو راضی کریں گے تو پھر خالق ناراض ہو جائے. نہیں، خالق کو راضی کرو، 14 کو راضی کرو. لوگ راضی ہوتی ہیں نہیں ہوتی، ان کی اپنی مرضی. لاؤ ذرا دیکھو کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں روکا ہے حاکم شام کو کہ کبھی بھی یہ یزید کو اپنا جانشین مقرر نہ کر سکے. اور یہ شروع میں بھی طے تھا کہ تم اپنے بعد اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتا. اور اس نے بھی اپنی بھرپور کوشش کی. مدینے آیا ہوا ہے، مدینے آیا اور صبح سے لے کر شام تک لوگوں میں پیسے بانٹتا. اور پیسے بانٹنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو خریدا جا سکے. توجہ رہے. اب اس نے امام حسن علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا. امام آئے اور امام کے آنے کی بھی حکمت ہوگی. امام کو دیر سے، جان بوجھ کر امام دیر سے. امام آئے اور اذان مغرب کا وقت قریب تھا. اس نے کہا حسن آپ دیر سے ہے، جان بوجھ کر یہ سوچا ہوگا کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے. اپنے غلاموں سے کہنے لگا، وہ وزیر مشیر تھے، بھائی صبح سے لے کے اب تک جتنا تقسیم ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ حسن کی خدمت میں پیش کر. امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں وہ درہم و دینار پیش کیے گئے. اور پھر دیکھ کے کہنے لگا، آپ مجھے جانتے ہیں، انا ابن ہند، میں ہند کا بیٹا ہوں. توجہ ہے. اچھا، امام حسن علیہ السلام اٹھے، دربار برخاست ہوا، اٹھے. ایک غلام نے آ کے امام کے جوتے سیدھے کیے. امام نے نالائن کو زیب پا کیا اور امام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا خزانہ پڑا ہے اس غلام کو دے. حیران رہ گیا حاکم شام جب وہ خزانہ غلام کو دیا گیا. اب امام نے مڑ کے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اس نے کیا کہا تھا؟ امام مڑے اس کی جانب اور دیکھ کے فرمایا، نبنو فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا حسن. میرے دوستو، امام جی. اور آپ ذرا یہ دیکھیں، اگر اس تاریخ میں جائیں، تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ حاکم شام کو جس نے آ کر بھی اس بات سے روکا، منع کیا کہ یزید کو اپنا جانشین مقرر نہ کر، ایسا تجھے نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس نے اپنے راستے سے ہٹایا. خود ام المومنین حضرت عائشہ ہر ایک دربار میں چادر پہن کے آ گئی. ان کا سر پہ رکھا، چادر سر پہ رکھی اور بھرے دربار میں اپنی کلیگوں کے ساتھ آئی اور دیکھ کے فرمایا، میں کیا سن رہی ہوں؟ کیا تم نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ جب تجھ سے پہلے بھی کسی نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو مقرر کیا ہے جو تم کرے گا؟ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے بی بی، آپ گھر جائیں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پھر بات چیت کرتے ہیں. ٹھیک 11 دن کے بعد اس نے دعوت کی. حاکم شام میں مومنین تھی، ایک کنواں کھدوایا گیا، اس کو کنویں سے بھرا دیا، اوپر کا آج ڈالی گئی. اور آج تک ام المومنین کی قبر کا نشان نہیں. حضرت عثمان خلیفہ ثالث کے بیٹے، ان نے آ کر روکا اس کو. اور ان کا یہ جملہ ہے کہ میں تیرے بیٹے سے افضل ہوں اور میرا باپ تجھ سے افضل تھا. یہ میرا حق بنتا ہے، تو کس کو جانشین مقرر کرنے لگا ہے؟ اس نے
खुरासान की तरफ रवाना किया, पीछे 50 गुलाम भेजे कि जाओ इसका काम रास्ते में तमाम कर दो। उन 50 के पीछे 100 बंदे भेजे कि जाओ 50 गुलाम, जाओ 50 को भी मारो। अच्छा, आप अंदाजा करें, खालिद बिन वलीद के 2 बेटे, एक अब्दुल रहमान है, एक मुहाजिर। अब्दुल रहमान इसकी तरफ से था, मुहाजिर मौलानी का साथी था। अब्दुल रहमान ने जाकर उसको मना किया कि मेरा हक बनता है, मैं बहुत बड़ा सिपह सालार हूं, तीरंदाज हूं, और ये किसको तू बना रहा है? इसने इस अब्दुल रहमान को भी कातिल करा दिया। और फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुना कि शाम में ये कोशिश कर रहा है यजीद को जानशीन बनाने की और उसका ऐलान करने की। जो लोग ये कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह बहादुर नहीं थे, शुजा नहीं थे, इसलिए उन्हें सुलह की, उन लोगों के लिए ये जुमला अर्ज करने लगा हूं। जरा देखो कि तन तनहा मेरे आका व मौला शाम चले गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम शाम चले गए। जब हाकिम शाम को खबर हुई कि इमाम शाम आ रहे हैं, तो इसने अपने दरबार वालों से कहा कि जब दरबार में आए तो इस्तेकबाल के लिए खड़े नहीं होना। वो जो दरबार खड़े थे दरबार के दरवाजे पर, उनसे कहा कि पर्दे नहीं हटाइएगा। लेकिन इमाम जब तशरीफ लाए और इमाम ने आकर दरबार के उस दरवाजे पे कदम रखा, ये इमाम का अपना एक मौजज़ा था कि हवा चली तेज, उस हवा ने उन पर्दों को हटाया। इमाम ने अंदर कदम रखा, इमाम की पेशानी से ऐसा नूर साते हुआ, ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि ये सारे के सारे दहशत के मारे खड़े हो गए इस्तेकबाल के लिए। और रिवायात में मिलता है खुद हाकिम शाम खड़ा हो गया और इमाम तशरीफ ले खरामा खरामा चलते हुए आके कुर्सी पे बैठे। उस वक्त इसने सिखाया हुआ था, वहां पे कुछ मुल्ला थे इस किस्म के दरबारी, कि जब इमाम आए तो आपने कहना है कि अली तो वो हैं जो जौ की खुश्क रोटी को तोड़ के पानी में भगो के फिर खाते थे। इस तरह की चीजें तुमने बयान करनी है, ये करने लगे। उस वक्त इमाम ने चुप करके सुना। जब ये सारे के सारे पढ़ चुके, अब इमाम ने फरमाया, हाकिम शाम, ये जितने तेरे दरबारी बैठे हैं इनसे कहे कि ये बात जो मैं करने लगा हूं, इमाम ने फरमाया इस पे इनको अमल करना होगा। क्या? इमाम ने फरमाया हजरत हव्वा से लेकर हजरत फातिमा तक, हजरत आदम से लेकर हजरत अली तक, मैं अपने अबाव अजदाद का किरदार भी और अपनी मौत का किरदार भी अलग ऐलान बयान करता हूं इस बड़े दरबार में। और ये जितने बक बक कर रहे थे इनसे कह दे कि ये अपनी मां का किरदार आकर हसन के कान में बता। ये आकर मेरे कान में बता दे। अच्छा, उस वक्त खामोशी था दरबार में। अब इमाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया था कि ये मुझसे सवाल भी किया गया, भाई उलमा ये पढ़ते हैं, ये बात सही है, रिवायत किस हद तक सही है, तो मैं इसकी भी थोड़ी सी तशरीह करता हूँ। बस 5-6 मिनट मजीद ज़्यादा वक्त भी आपका नहीं लेना चाहता। यहाँ इमाम ने फरमाया था, अगर मैं चाहूँ तो इराक को शाम बना दूँ, शाम को इराक बना दूँ, मर्द को औरत बना दूँ, औरत को मर्द बना दूँ, तो वहीं से
سے مجمع سے ایک شخص بولا تھا اور اس نے کہا تھا اے ابو الحسن علی کے بیٹے اتنا بڑا دعویٰ. امام نے فرمایا تم عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آئی کیوں؟ یہ واقعی روایت صحیح ہے، لیکن اب یہ ہے کہ امام کی نگاہ میں کہ مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دو، اس سے مراد کیا ہے؟ اور امام نے اس کو کیوں فرمایا کہ تم عورتوں کے مردوں کے مجمع میں کیا کرنے کے لیے؟ جی کیوں فرمایا تھا؟ امام نے اس معنی میں فرمایا کہ جو مردوں کے مجمع میں بیٹھ کر حق کا ساتھ نہ دے سکے وہ مرد نہیں ہوتا، عورت ہوتا. آج یہ نہیں کہ وہ عورت بن گئی تھی، ایسا نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ مستند روایات ہیں کہ امام کا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مردوں کے مجمع میں بیٹھ کر جو حق کا ساتھ نہ دے. توجہ فرمائیں. بات ایمان ہے، آگے جو عنوان ہے اس کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے. ایمان ہے جس طرح رسول نے فرمایا تھا کہ کل میں اللہ اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. وہ جو باقی پہلے جا رہے تھے اور اللہ وہاں پہ پھینک کے واپس آ جاتے تھے وہ بھی تو مرد تھے. جی وہ بھی تو مرد تھے. جب رسول سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ وہ بھی تو مرد ہے، اور یہ کیسا مرد ہوگا؟ تو رسول خدا نے فرمایا سمجھنے کی کوشش کرو، ذات کا مرد ہونا اور ہوتا ہے، میدان کا مرد ہونا اور ہوتا ہے. بات سمجھ نہیں ہے کہ اس سے مراد کو کون سی عورت کون سا مرد؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ جناب مرد تھا اور پھر عورت بن گئی اور پھر جو گھر میں بیٹھی تھی وہ مرد بن گیا، ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے میرے دوستو بات کو. اچھا جب کوئی پڑھتا ہے تو اس سے سوال بھی کر دیا کرو. بات کوئی اور جاتے ہیں سوال، چلو میری خیر ہے میں حاضر ہوں انشاءاللہ. تو اس سے مراد یہ تھا کہ جو مردوں کے مجمع میں بیٹھ کر حق کا ساتھ نہ دے، حق بات کہہ نہ سکے. جس طرح رسول نے فرمایا تھا کہ اس کو سارے مرد نہیں ہے، وہ ساتھ کے مرد ہے. کل میں اللہ اس کو دوں گا جو میدان کا مرد ہوگا اور جو فتح کر کے غیر فرار ہوگا، وہ قرار ہوگا. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. آپ جو کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ مجھے ذہن میں آ گیا اللہ علی نقی نقل کا جملہ. مظاہر میں بھی بیٹھے ہیں، اگر اجازت ہو تو یہ جملہ بیان کر دوں. قبلہ فرماتے تھے کہ اگر میدان سے فوجی بھاگ رہے ہو، فوج بھاگ رہی ہو، تو یہ فوجی کی توہین نہیں ہوتی. ہم تو فوجیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ اصل توہین کمانڈر کی چیز کی ہوتی ہے جو ان کی کمانڈ کر رہا ہوتا ہے. کمانڈ کر رہے تھے خود رسول خدا. بڑی باریکی سے علامہ علی نقی نقل نے جیسا لگا اس کا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول نے یہ جملہ ارشاد فرما کر نفی کر دی کہ کل میں اس کو بھیجوں گا، میں اس کو دم دوں گا. یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پہلے علم پھینک کے واپس بھاگ آتے ہیں ان کو میں نے نہیں بھیجا، ان کو میں نے نہیں بھیجا. کل میں اللہ اس کو، یہ میں جو ہے نا، یہ ان تمام باتوں کی نفی کر دیں گے کہ یہ اپنی شجاعت دکھانے کے لیے خود جا رہے ہیں. اور پھر اگلا جملہ اتنا پیارا انہوں نے فرمایا کہ رسول کی یہ گارنٹی کہ کل وہ فتح کر کے آئے گا. یا رسول اللہ، گارنٹی تو بندہ اپنے نفس کی دیتا ہے،
اپنی گارنٹی دے سکتا ہے؟ آپ جس کو بھیج رہے ہیں اس کی گارنٹی کیسے دے رہے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا تم نے سمجھا ہی نہیں، علی رسول کا غیر نہیں، نفس رسول ہے، میں اپنے نفس کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو نئے ارشاد فرمایا ہے کہ مستند بھی بہت ہے کہ اگر میں چاہوں تو مرد و عورت مرد، جب اس کو امام نے فرمایا کہ تم عورتوں کے اندر کیسے آ گئی، تو وہ یہ تھا کہ جو حق بیان نہ کر سکے وہ عورت کی مانند ہے، پھر وہ گھر میں بیٹھے، اس کو مجمع میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت حاکم شام دیکھ کے کہنے لگا، اے علی کے بیٹے، میں تخت نشین ہوں اور میں بادشاہ کا خلیفہ بنا ہوا ہوں کہ میرے دربار میں بیٹھ کر کب تک آپ کہ میرے درباریوں کی توہین کرتے رہیں گے؟ اس وقت امام نے فرمایا تھا، حاکم شام یاد رکھ، تو اس لکڑی کے تخت کی بات کرتا ہے، ہمارا تخت اللہ کا عرش ہے، میرے ضمیر کا نام مصطفیٰ ہے، میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے، اور میرے در کے فقیر کا نام جبریل امین ہے۔ امام کا گزر رہے ہیں کہیں سے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک غلام باغ میں بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ وہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ سب کو ڈالتا ہے، اس کے پاس ایک کتا بیٹھا ہے، اس کو ایک لقمہ ڈالتا ہے۔ امام نے جب اس کا یہ عمل دیکھا، امام آگے بڑھے، امام نے فرمایا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بے زبان حیوان ہے، اس کا بھی تو حق بنتا ہے کہ اس کو بھی اللہ کی طرف سے رزق ملے، اور اس رزق کا وسیلہ میں بن رہا ہوں، میں ایک لقمہ خود کھاتا ہوں، ایک لقمہ اس کو ڈالتا ہوں۔ امام کو اس کی بات اتنی پسند ہے کہ امام نے اس کے مالک سے بات کی، امام نے فرمایا یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں، اسے نہ میں نہیں بیچنا۔ امام نے فرمایا مومن کی قیمت لے۔ امام نے مہنگے داموں اس غلام کو خریدا، اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ باغ بھی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے وہ باغ بھی مہنگے داموں خریدا، امام نے وہ باغ خرید کر اس غلام کے حوالے کیا، اس غلام کو آزاد کیا، اور امام نے فرمایا جس کی معرفت اتنی بلند ہو اس کو غلامی سے نہیں دیتی، جس کی اتنی معرفت خدا ہو اس کو غلامی سے نہیں دیتی۔ یہ باغ اب تمہاری ملکیت ہے، آزاد ہو، آج کی بات کروں، آزادی سے زندگی گزارو۔ اور میرے دوستو ذرا دیکھو امام حسن علیہ السلام کی اس پوری زندگی کے واقعات کتنے عظیم واقعات ہیں اور ہمارے لیے کتنا درس ہے۔ ایک عالم دین تھے، ہمارے یہاں تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی بیوی ان سے بہت لڑتی تھی، زبان دراز تھی، توہین کرتی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مہمان ہیں، توجہ ہے، آپ گھبرائے عالم دین کی بات ہے، بھئی آپ کی بات نہیں، جو بے شماز ہوگا یا خطیب ہوگا، آپ تو مقتدی ہیں نا، آپ نہ گھبرائیے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، اس کے مہمان بنے، تو اس نے بیوی سے کہا آج تو چپ کر کے چائے بنا دو۔ اس نے اندر سے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ہم میرا کوئی مہمان نہیں ہے، اپنی آپ چائے بناؤ، میں نہیں بناؤں گی۔ اچھا اس کا جو بھائی تھا نا عالم دین کا، وہ پہلے ہی کہتا تھا یار اس سے جان چھوڑو، اتنی زبان دراز ہے، مہمانوں کے سامنے تمہیں بے عزت کرتی ہے۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کو بے عزت
چلے گئے تھے ٹھیک ہے. تو اس کے بھائی نے آپ کہا کہ آپ تو سر سے پانی اتر گیا ہے, خیر آپ تو جان چھوڑو. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس بد اخلاقی کا آج مجھے اللہ نے یہ دیا ہے کہ میں اس دنیا میں عالم ہوں, اور جو آخرت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اگر صبر کر کے اس کی بد زبانی, اس کی زبان درازی, اس کی بد اخلاقی پر صبر کر کے اگر اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو وہاں اللہ رب العزت مجھے مزید جنت میں درجات عطا کرے گا. اچھا یہ ہر کسی کے پاس کی بات بھی نہیں ہے. وہ ہے نا کہ 7 سال تک بچے کو ڈانٹو نہیں, اس کے غلام بن جاؤ. یہ معصوم کا فرمان ہے. آج ایک مسکین صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میرا بیٹا شرارت کرتا ہو, 5-6 سال ایک تھی, تو میں آپ کو معصوم کا فرمان ذہن میں تھا کہ میں اس کا غلام ہوں, اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. پیار سے روکا نہ روکا, پھر میں نے روکا نہ روکا. اب میں نے اس کو پکڑا تو 2 تھپڑ مارے اور ساتھ کہا کہ نہ میں کتابی پیوں گا نہ تو کتابی پڑھ رہی. وہ جب معصوم نے فرمایا تھا کہ پہلے 7 سال غلام بن جاؤ, تو مسئلہ یہ ہے کہ بد اخلاقی پہ صبر کرنا. شام سے جو لوگ آتے تھے وہ خودکش بمبار بن کے آتے تھے, وہ شریعام کھانیاں دیتے تھے, امام کے سامنے آ کر رکھتے تھے, لیکن امام خاموش ہو کے سنتے تھے. اور پھر اس کا جواب کس انداز میں دیتی ہے کہ لگتا ہے اس مدینے میں نیا ہے, لگتا ہے کہ مسافر ہے, تیرے پاس زیادہ راہ نہیں تو زیادہ راہ عطا کر, لباس نہیں تو لباس عطا کر, بھوکا ہے تو تجھے کھانا کھلاؤں, کوئی اور تیری حاجت ہے تو وہ حاجت روائی کروں. جب یہ جملے امام ارشاد فرماتے ہیں, یہ ایک بندے کے ساتھ نہیں, جو بھی اس طرح کا بندہ آتا تھا, جب یہ جملے ارشاد فرماتے تو فوراً امام کے قدموں میں گر جاتا اور کہتا کہ یہ جملے کوئی اور نہیں کہہ سکتا, یہ خاندان رسالت کا چشم و چراغ کہہ سکتا. یا کافی ہو گیا. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں حاجت لے کر مانگنے کے لیے. دوسرا امام کے پاس بھی پیسے موجود نہیں تھے, اس لیے میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ سخیوں کی جیب خالی ہوتی ہے, اور وہ سخی جو وہ کریم ابن کریم. تو امام نے فرمایا کہ جاؤ, یہ سامنے خلیفہ ثالث کا گھر ہے, تازہ تازہ اس کی بیٹی فوت ہوئی ہے, خلیفہ غمگین حالت میں, جب اس سے جا کر تعزیت کرو اور جملے وہ ادا کرنی ہے جو میں بتاؤں. اس نے کہا جی محبت ہے. امام نے فرمایا کہ جا کر تم تعزیت کرو اور جو جملے کہو کہ اے خلیفہ, اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تیری زندگی میں تیری بیٹی کو موت دے دی, اگر اسے تیرے جانے کے بعد زندہ رکھتا تو پتہ نہیں وہ کس کس در کی ٹھوکریں کھاتی, محتاج ہوتی. یہ جملے جا کر اس شخص نے دہرائے امام خلیفہ ثالث کے بعد. اب جو غم کی حالت میں ہے خلیفہ ثالث, جب اس شخص نے جا کر یہ جملے دہرائے, امام کے یہ جملے جا کر کہے, یہ تو اپنی طرف سے جا کر وہاں پہ گئے ہیں, یہ تو نہیں بتا رہا کہ تجھے امام نے بتائے. تو خلیفہ ثالث نے کہا پہلے یہ بتا یہ جملے تجھے پڑھائے کس نے, یہ جملے تجھے سکھائے کس نے؟ اس نے کہا نہیں, میں
خود ہی اپنی طرف سے کوشش کی اس نے، لیکن خلیفہ ثالث نے کہا نہیں، یہ تیرے جملے نہیں ہو سکتے۔ اب اس نے بتایا کہ یہ جملے مجھے امام حسن علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، جو آ کر میں نے تجھے تعزیت کے طور پر بیان کیے تیرے آگے۔ اس وقت خلیفہ ثالث کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ وہ خدا بہتر انتخاب کر سکتا ہے کہ اس نے کس گھرانے کو رسالت و امامت کے لیے چننا ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا، یعنی جو منصب خلافت پہ رہے وہ بھی ان کی تقریم، ان کے مقام، ان کی عظمت، ان کی منزلت کا قائل ہے، اور وہ یہ جملے کہنے پر مجبور ہے کہ اللہ نے اس گھرانے کا انتخاب فرمایا ہے۔ میرے دوستو، کوشش کریں کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ و طاہرہ اور خود رسول خدا کی سیرت، کیونکہ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں زیادہ اس کو آگے بڑھا سکوں، بس اتنا ضرور ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام نے مصیبتیں جھیلیں، مسائل دیکھے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اور مسائل تو الگ ہے، خود جو امام کی زندگی میں ہے، خود امام کے اوپر مصیبتیں ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے کہ جب ان کا بچپنا ہے اور امام کے سامنے ان کی ماں کو تماچے مارے گئے، ایک گلی سے امام گزرتے نہیں تھے، جب بھی وہ گلی آتی تھی امام اپنا راستہ تبدیل کر لیتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، اے مولا حسن، جب بھی یہ گلی آتی ہے آپ اپنا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام نے گریہ فرمایا، اور امام نے فرمایا اس گلی کو جب دیکھتا ہوں نا مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے، اور وہ وقت یاد آتا ہے جب اسی گلی میں ظالم میری ماں کو تعزیانے مار رہے تھے۔ اجرکم اللہ، ایک شخص کو امام نے پوری زندگی سلام نہیں کیا، سلام نہیں کیا کرتے تھے امام سے۔ جب پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے، امام نے فرمایا یہی وہ لعین ہے جس نے میری مظلومہ ماں کو تماچا مارا تھا، میں کیسے اس کو سلام کروں؟ یہ امام میں جو مصائب ہے، جو مصیبتیں ہیں، جو امام نے مصیبتیں جھیلی، ذرا آؤ دیکھو کہ خود رسول خدا کو ہماری فرقہ جعفریہ کے مطابق، ہمارے جو محققین ہیں ان کے مطابق زہر دیا گیا، اور رسول خدا کا جب آخری وقت ہے، حالت کیا ہے کہ رسول کا سر اپنی بیٹی کے سانوں پہ ہے، اور سب سے زیادہ جو غمگین ہے وہ رسول کی بیٹی ہے، گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، سنبھال رہی ہے اپنے بابا کو۔ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، آواز دی مولا علیہ السلام نے، کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ آواز دی، میں غریب ہوں۔ یہی لفظ ہے روایت ہے کہ میں غریب ہوں۔ امام نے فرمایا واپس چلا جا۔ دوسری مرتبہ دستک ہوئی، پھر وہی آواز کہ میں غریب ہوں۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی، اب سیدہ کی آنسو گرے رسول کے رخساروں پہ، حس سے افاقہ ہوا، رسول کی آنکھ کھلی، دیکھ کے پوچھتے ہیں زہرا ابھی تو میں زندہ ہوں، میری زندگی میں بیٹی ہو رہی ہو؟ عرض کرتی ہے بابا کوئی شخص ہے دستک دیتا ہے، بار بار دستک دے رہا ہے، آپ اسے کہہ بھی رہی ہیں کہ رسول خدا کی طبیعت ناساز ہے، واپس چلے جاؤ۔ اب رسول نے فرمایا زہرا اجازت دے دو، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ کسی دروازے پہ اجازت مانگنے کا محتاج نہیں ہے، یہ تیری شان ہے میری بیٹی، یہ تیری عزت ہے، یہ تیری عصمت ہے، یہ تیرا مقام ہے کہ تیرے
اجازت دی. یہ کائنات کی پہلی بیٹی ہے جو اپنی یتیمی کی اجازت دے رہی ہے. اجرکم اللہ اپنی یتیمی کی اجازت دے رہی ہے کہ آج اسرائیل میرے بابا کی روح قبض کر لے, میرے بابا کی روح کو ان کے دم سے جسد سے جدا کر لے. بس عزادارو روح رسول پرواز کر گئی. اب حالت کیا ہے؟ سب سے زیادہ گریہ کر رہے ہیں مولا علی, سب سے زیادہ گریہ کر رہے ہیں حسن و حسین. خود رسول کی بیٹی تڑپ رہی ہے اپنے بابا کی جدائی میں. اور حسن حسین کی حالت کیا ہے؟ حسنین کی حالت کیا ہے؟ آتے ہیں کبھی رسول کے قدموں کو چھوڑتے ہیں, کبھی اپنے نانا کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں نانا اب مسجد نبی میں کس کے ساتھ جائیں گے, نانا اب ہماری سواری کون بنے گا, نانا اب ہمیں اپنے شانوں پہ کون اٹھائے گا. بس عزادارو آؤ ذرا دیکھو کہ یہ جنازہ رسول تیار ہوا. مولا علیہ السلام نے خود غسل و کفن دیا. مہاجرین آ رہے ہیں, باری باری نماز ادا کر رہے ہیں, انصار آ رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں. لیکن جب تدفین کا وقت آیا تو اس وقت چند آدمی ہیں, چند لوگ ہیں مولا علیہ السلام کے ساتھ. اور جا کر علی ابن ابی طالب تدفین رسول فرماتے ہیں. لیکن مجھے اتنا بتاؤ, ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ پرسہ دینے کی بجائے ٹھیک 3 دن کے بعد در بطول کو آگ لگا دی گئی, در بطول کو آگ لگا دی گئی. اور آواز دے رہے ہیں کہ علی کو گرفتار کرنا ہے. ایک ظالم آگے بڑھا, دروازے کے جلنے کا انتظار نہ کیا, اپنے قدم کی ٹھوکر ماری, چلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی پہ گر گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ عزادارو, چلتا ہوا دروازہ حسنین کی ماں پہ گر گیا. ایک مرتبہ آواز دی, روایات کے جملے ہیں کہ 40 افراد, کم سے کم روایت زیادہ سے زیادہ 500 افراد. یہ دروازہ تو گرا ہوا تھا, یہ اندر کیسے داخل ہوئے؟ اسی دروازے کے اوپر سے قدم دے کے چلتے رہے. نیچے سے آواز آتی رہی, فضا مجھے سنبھالو, میرا محسن مارا گیا, میری پسلیاں ٹوٹ گئی, میرا پہلو شکستہ ہو گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ عزادارو, جو کہہ رہی تھی ماں بتا یا رسول اللہ, ہائے اللہ کے رسول, ہائے میرا بابا. بس عزادارو یہ 11 ہجری ہے, یہ 11 ہجری ہے. ٹھیک 40 سال کے بعد اسی گھر سے ایک اور جنازہ اٹھ رہا ہے. اور وہ جنازہ کیسا جنازہ ہے, وہ جنازہ کیسا جنازہ ہے کہ جو ایک مرتبہ قبرستان کیا. آپ نے کوئی جنازہ ایسا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنازہ قبرستان میں گیا ہو اور پھر واپس گھر آ گیا ہو اس حال میں کہ کفن کا رنگ تبدیل ہو جائے, جنازے میں 70 تیر لگے ہوئے ہوں. اور عزادارو یہ حسن مسمون کا جنازہ ہے, یہ میرے آقا مولا حسن کا جنازہ ہے کہ جن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا تھا, اور جب یہ آخری زہر ملا تھا تو اس کے بارے میں تو روایات ملتی ہے کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ کسی دریا میں ڈال دیا جاتا تو آبی مخلوقات ساری کی ساری مر جاتی. لیکن وہ زہر امام حسن کو دیا گیا. اب حالت کیا ہے کہ کبھی اپنی بہن زینب کے گود میں سب رکھتے ہیں, کبھی ام کلثوم کی گود میں سب رکھتے ہیں, کبھی حسین کو اپنے
ماں کے پہلو میں دفن کر دینا. آواز یہ جنازہ تو اٹھا، یہ جنازہ لے کر چلے. امام حسین علیہ السلام نے خود جنازہ پڑھایا. پیچھے تمام بنی ہاشم شامل ہیں. لیکن اب کیا ہوا کہ مروان ایک فوجی دستہ لے کے آگے بڑھا، دیکھ کے کہتا ہے روضہ رسول کی طرف نہیں آنے دوں گا. اب مولا حسین کے دبلے ہیں، ارے ہمیں دفن نہ کرنے دو، صرف روضہ رسول کا طواف تو کرنے دیا جائے. لیکن انسانوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں، قبر رسول کی طرف نہیں آنے دیا جائے گا. ادھر جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے، جناب حسین آگے بڑھے، جناب عباس غدار آگے بڑھے. لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں، اگر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے ٹھیک، ورنہ تلوار نہیں چلانے دوں گا. تلوار میں آپ کے رکھ دو، یہ جنگ کا وقت نہیں ہے. بس عدالت ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، یا تیر انداز میں تیر چلانا شروع کیے اور کس پہ تیر مارے جا رہے ہیں. لاش حسن کا نشانہ لیا جا رہا ہے، جنازہ حسن پہ تیر مارے جا رہے ہیں. اور ذرا دیکھو کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ تیر امام حسین علیہ السلام نے خود نکالے کہ بہنوں کے سامنے جنازہ لے کے نہ جاؤں، بہنیں برداشت نہیں کر سکے گی. اور کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ نہیں، جنازہ گھر میں لے کے آئے اور خود جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے، بارہ امام حسین نے نکالے یا ثانیہ زہرا نے نکالے. اتنا ضرور ہے کہ یہ جنازہ وہ ہے جس پر تیر لگے ہوئے ہیں. ایک جنازہ وہ ہوگا جو تیروں پہ معلق ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ جنازہ وہ ہے جس پر تیر لگے ہوئے ہیں، اور ایک جنازہ وہ بھی ہوگا جو تیروں پہ معلق ہوگا. تیروں پہ کچھ وقت کے لیے میرے آقا ان تیروں پہ نہ زمین پہ نہ زمین پہ. آواز آدارو، یہ تیر نکالنے والے امام حسین موجود ہیں، محمد حنفیہ موجود ہیں، مولا عباس موجود ہیں. اگر جنازہ گھر میں لے کے آئے تو بہنیں موجود ہیں. لیکن وہاں جو تیر لگے ہوئے تھے وہ تیر نکالنے والا کوئی نہیں تھا. بہنیں تھی لیکن بہنوں کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے تھے. امام سجاد تھے لیکن آنکھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں تاج. اور زیادہ ہو یہ تیر نکال لیے گئے. اب جنازہ لے کے آئے جنت البقیع میں، ماں کے پہلو میں قبر بنائی گئی. اور جب رکھا گیا جنازہ قبر میں تو ایک مرتبہ آواز آئی، لو میرے لال حسین، یہ میری امانت میرے حوالے کرو. ادھر امام نے فرمایا ہوگا بابا، میرے نانا، آپ کی امانت کس حال میں دے رہا ہوں. جنازہ امام حسن کا جسم لاشا تیروں سے چھتا ہوا ہے، جگہ جگہ زخم ہے. بس عزادارو، یہ لاشا جو دفن ہو گیا، یہ قبر تو بن گئی. لیکن آؤ ذرا دیکھو، وہاں پہ جا کر ایک ایرانی زائر یہ زیارت پڑھ رہا تھا کہ السلام علیکہ، کہ مشرق کی طرف روک کر کے السلام علیکہ یا غریب الغرباء